مراد صاحب آپ غیر مقبول ہیں، پیپلز پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے، اور الیکٹیبلز کی حد تک آپ لوگوں کی جماعت کچھ کر کے دکھا سکتی ہے، باقی کچھ نہیں خاطر کا کر سکتی، اور آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کا اتحاد ہونے جا رہا ہے، تو یہ آپ کے پاس خبر ہے یا یہ آپ کی ریڈنگ ہے؟ نہیں، مجھے تو لگتا ہے جتنے پچھلے دنوں میں صرف جو میں ٹی وی شوز پہ بیٹھ رہا ہوں تو پیپلز پارٹی کا بہت زیادہ سافٹ کارنر ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے لیے. سو مجھے تو لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ پیچھے کوک ہو رہا ہوگا ضرور، جو اتنا سافٹ کارنر ایک دم آ گیا، کیونکہ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی پیپلز پارٹی سے بہت زیادہ ہے پنجاب کے اندر. سو میرے خیال سے ان کو یہ بینیفٹ ہوگا اگر پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ جڑتی ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب اپنے دعوے کر رہے ہیں، جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ دعوے سب کر رہے ہیں، رزلٹ کئی، اور الیکشن ایسی چیز ہے صدف، ان سب کو پتہ ہے، سب پولیٹیکل لوگ ہیں. جب آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جی کون جیت رہا ہے، وہ ہار جاتا ہے، جو ہار رہا ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے. الیکشن ایک بڑا ہی بڑی ٹرکی چیز ہے اور اس کی سائنس بالکل الگ ہے. نارمل پالیٹکس کرنا، سیاست کرنا ایک الگ چیز ہے، الیکشن لڑنا ایک الگ سائنس ہے. اس الیکشن کی تیاری، جو الیکشن لڑنے کی تیاری ہوتی ہے، وہ نارمل پالیٹکس کے قریب بھی نہیں ہے بالکل. بیکاز آپ نے لوگوں کو جا کے کنونس کرنا ہے کہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے یہ، لوگوں کو کنونس کرنا ہے کہ آپ نے مجھے ووٹ دینا ہے، میری پارٹی کو ووٹ دینا ہے. دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. اس کے بعد الیکشن ڈے اپنے ووٹ کا پیرا دینا اینڈ تک. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ مجھے 13 کے الیکشن میں جب میں جیتا تھا تو مجھے رزلٹ ملا تھا 15 گھنٹے کے بعد. جب میں جیتا تھا 18 کا الیکشن، مجھے رزلٹ ملا تھا میرے خیال سے 20 گھنٹے کے بعد، 20 بھی نہیں 22 گھنٹے کے بعد میرے خیال سے رزلٹ ملا تھا. سو اس لیے سر پہ بیٹھنا پڑتا ہے، پیرا دینا پڑتا ہے، بڑی جد و جہد ایک چاہیے. مگر اسٹل صرف میں آپ کو آخری یہ پوائنٹ ضرور بتا دوں، دا ہارڈسٹ تھنگ از کہ جا کے لوگوں کو کنونس کرنا کہ جی آپ نے مجھے ووٹ دینا ہے. سو یہ سب چیزیں جو ہے نا بیٹھ کے دعوے کرنے کی، میں پرائم منسٹر بنا رہا ہوں. کس کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہے لوگوں کو کنونس کرنا؟ کس جماعت کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہے کہ جی ہمیں ووٹ دیں؟ سب کے لیے، سب کے لیے اس وقت، سب کے لیے. جو پچھلے 16 مہینے کی پی ڈی ایم کی پرفارمنس تھی آپ وہ دیکھ لیں، جو پی ٹی آئی کی 3.5 سال پرفارمنس رہی ان کے لیے. ہم ایک نئی جماعت ہیں، ہمارے لیے مشکلات سب کے لیے. سو مشکلات یہ نہیں کہ کسی کے لیے نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کو بزدار کا جواب دینا پڑنا ہے اور باقی کچھ فیصلوں کا. پی ڈی ایم کو 16 مہینے جو انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے ان کو جواب دینا پڑے گا، اور ہم نئی پارٹی ہیں سو ہمیں جا کے اپنی لڑائی لڑنی پڑے گی. سو کسی کے لیے بھی کوئی ایزی الیکشن نہیں ہے. جو بھی اس وقت کہہ رہے جی کہ ہم پریمیئر شپ لیں گے یا وہ لیں گے تو ہم چیف منسٹر بن جائیں گے تو پرائم منسٹر بن جائیں گے، کوئی ایسا چکر نہیں ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب جیت کے آئیں گے تب پتہ لگے گا کون کہاں کھڑا. ٹھیک ہے ولید صاحب، آپ سے پہلے جو اس سے بات ہو رہی تھی، اب جیسے کہ سب کو یہ جواب دینا ہے جی کہ آپ ہمیں ووٹ کیوں دیں. آپ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم ابھی بھی مقبول ہیں، یکساں لیول پلائنگ فیلڈ ہمیں اگر مل جائے. لیکن اس سے پہلے آپ نے امیدوار کھڑے کرنے ہیں، پارٹی کو اپنی الیکشن کیمپین ڈیزائن کرنی ہے. تو پارٹی کی جو آپ کی تو حالات بڑے ہی مختلف ہیں، باقی جماعتوں کو پرفارمنس کی بیس پہ کرنا ہے، آپ کو پرفارمنس پلس آپ کی جو تنظیمی ڈھانچہ ہے وہ تو اس وقت تتر بتر ہے. تو یہ کیسے ساری صورتحال کریں گے الیکشن میں جو ٹائم ہے اس کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں جی، میں یہ نہیں اس سے اتفاق کرتا کہ تنظیمی ڈھانچہ ہمارا کسی حوالے سے تتر بتر ہے. ہمارے تنظیمی ڈھانچے کو آزادانہ طریقے سے ابھی فی الحال تو الیکشن میں شرکت کرنے کا موقع نہیں مل رہا. تتر بتر اگر کچھ ہے تو زیادہ سے زیادہ آپ نے یہی کہا نا کہ ہمارے امیدوار جو ہیں، جو کہ ماضی میں امیدوار رہے، ان میں سے اب بہت سے نہیں ہیں، وہ جہاں جا کے امیدوار بنیں گے. میرے خیال میں یہ سوچ سمجھ کے آپ کو بتا رہا ہوں، ان افراد کے لیے خاص طور پہ ان کو ووٹرز کے انتقام کا سامنا کرنا پڑے گا. میں دہرا رہا ہوں اس بات کو کہ ہم ایک انتہائی مقبول پارٹی ہیں اور پاکستان بھر میں ہماری مقبولیت ہے، اور پاکستان کی جو اب ووٹنگ پاپولیشن ہے اس میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے نوجوانوں کا، جو کہ 18 سے 45 سال کی عمر کے درمیان ہیں. اور ان میں خاص طور پر ان میں، اور پی ٹی آئی کا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ ایمرج کی، اب آپ دنیا بھر میں دیکھیں کہ بہت سی جمہوری نظام جو ہیں ان میں 2 پارٹی سسٹم رہے ہیں. ہندوستان میں بھی بی جے پی اور کانگریس ہے، وہ بنگلہ دیش میں آپ دیکھیں کہ وہ خالدہ ضیاء ہیں اور وہ حسینہ شیخ واجد ہیں، اور
انگلستان میں جس طرح سے وہ لیبر اور کنزرویٹو میری عرض تو سن لیں میری عرض سن لیں آپ میری بات پوری سنیں گی تو آپ کو پتہ لگے گا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. اسی طرح امریکہ میں جو ہے وہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز ہیں تو یہ ایک بڑی منفرد اور بڑی ایک یونیک بات ہے کہ ایک تھرڈ، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں، اور یہ وجہ جاری اور ساری ہے کہ اس میں وہ افراد آئے بطور ووٹرز کے، بطور کینڈیڈیٹس کے اور بطور ورکرز کے جو پہلے کبھی ماضی میں سیاسی عمل میں حصہ نہیں لینا چاہتے تھے یا لینا ضروری نہیں سمجھتے تھے. ان سارے قوتوں کو جو ہے جمہوری طور پہ پی ٹی آئی نے ہارنس کیا، اور میں سمجھتا ہوں یہ تمام قوتیں جو انٹیکٹ ہیں، ہمیں امیدوار بھی ہمارے پاس ہوں گے، ہمارے پاس ورکرز بھی ہوں گے اور ہمارے پاس ووٹرز بھی ہوں گے، اور ماشاءاللہ جو نوجوان اور مڈل کلاس اور فیملیز اور خواتین جو کہ ہماری اجتماع جو ہوتے رہے ہیں اس میں شریک ہوتے رہے ہیں وہ ووٹ کرنے بھی آئیں گے. اور بھلے اب پیپلز پارٹی کے جو نمائندے دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ ان کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے، پنجاب میں ان کا ووٹ بینک بالکل نیگلیجبل ہے، اور آپ پیٹرن دیکھ لیں 2008 سے پھر 13 اور پھر 13 کے بعد پھر 18 کہ کس طرح سے وہ سکڑ کر ان کے کینڈیڈیٹس کو، آپ لاہور ہی کی مثال لے لیں، 2,000 1500 ووٹ ملے ہیں. ٹی ایل پی تھرڈ آئی تھی، پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے بعد تحریک لبیک پارٹی جو ہے وہ 18 کے الیکشن میں تھرڈ آئی تھی، مطلب وہ بھی 10,000 6,000 8,000 ووٹ کا فی حلقہ، اور باقی 2,500 ووٹ جو تھے وہ پی 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 کے تھے لاہور میں. اور سملرلی کچھ لیکن وہ تو آپ کے ساتھ چلنے کا سوچ رہے ہیں، وہ 9 مئی کے علاوہ جو لوگ ہیں آپ ان کو کہہ رہے ہیں جی نیگلیجبل ہے، تو آپ کا ارادہ ویسے نہیں ہے ساتھ چلنے کا ان کے؟ بھائی میں تو آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ جائزہ لیں فیکٹس اینڈ فگرز کا. 18 میں کتنا ووٹ بینک تھا ان کا، 13 میں کتنا ووٹ بینک تھا، اور پھر 8 میں کہاں تک پہنچ گیا، پرٹیکولرلی ان دا لارجسٹ پروونس جو کہ پنجاب ہے. بہرحال جی میں آپ کو یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، پی ٹی آئی کے پاس بہت سے، پی ٹی آئی کے پاس ینگ بلڈ ہے، پی ٹی آئی کے پاس تعلیم یافتہ لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے پاس وہ کینڈیڈیٹس انشاءاللہ میسر ہوں گے ووٹرز کے پاس جانے کے لیے، اور پی ٹی آئی کے پاس اپنی کارکردگی بھی موجود ہے. جس طرح کی ہمیں ٹوٹی پھوٹی اکانومی ملی، جس طرح سے ہم نے اس کو کھڑا کیا، ہمارے پاس ساری، یہ ایک تفصیلی پروگرام آپ کیجئے گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری کیا اچیومنٹس تھیں، کہ ہم نے کتنے چیلنجنگ ٹائم سے گزرے، کووڈ کے ٹائم سے ہم گزرے، اکانومی کے جو ہے پرابلم اس سے گزرے، اور پھر پی ڈی ایم سے لوگ کس طرح نالاں ہیں. یہ ٹھیک فرما رہے ہیں تالپور صاحب کہ پی ڈی ایم کے، اور خاص طور پہ پی ڈی ایم سے زیادہ ایسوسی ایشن لوگ ووٹرز اور خاص طور پہ پنجاب کے ووٹرز کرتے ہیں پی ایم ایل این کی لیڈرشپ سے، کیونکہ پرائم منسٹر ان کے تھے اور وزیر خزانہ ان کے تھے. تو ووٹرز کے انتقام کا وقت آئے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. بزدار صاحب کا ٹائم بھی دیکھا ہے جس کو سب کرٹیسائز کرتے ہیں، آپ کی پارٹی کے لوگ جو چلے گئے وہ بھی، اور جو پارٹی کے اندر ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں کہتے ہیں کہ جی یہ جو ڈیسیجن جو لیا تھا ان کو وزیر اعلیٰ بنانے کا، اس سے بڑا ڈیمیج ہو.